من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اوقات ایک انسان اللہ کی رضامندی کا کوئی کلمہ کہتا ہے، یعنی ایسا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے، لیکن جس وقت وہ کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے اس وقت اس کو کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا اور لاپرواہی سے وہ کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بدولت جنت میں اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں. اور اس کے برعکس بعض اوقات ایک انسان زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اور وہ شخص لاپرواہی میں اس کلمے کو نکال دیتا ہے، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جا کر گرا دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سوچے سمجھے بغیر جب کوئی کلمہ زبان سے کہہ دے تو وہ کلمہ اس شخص کو جہنم کے اندر اتنی گہرائی تک گرا دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ اور بعد ہے. ان تینوں احادیث میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی زبان کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے اور اس زبان کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں خرچ کرے اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے اس کو بچائے. اور ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہ سرزد نہ ہوں، کیونکہ زبان کے گناہ ایسے ہیں کہ بعض اوقات آدمی سوچے سمجھے بغیر بے پرواہی کی حالت میں باتیں کر لیتا ہے اور وہ باتیں اس کے لیے سخت ترین عذاب کا سبب بن جاتی ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کو دیکھ بھال کر استعمال کرو، اگر کوئی اچھی بات زبان سے کہنی ہے تو کہو ورنہ خاموش رہو. غرض یہ کہ اس زبان کو نیک کاموں میں استعمال کرنے کے جو راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان میں اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. پھر دیکھیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کس طرح ثواب کے ڈھیر لگ جائیں گے. بہرحال اگر ایک انسان اس زبان کو صحیح استعمال کرے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور اس کے بے شمار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. لیکن اگر اس زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہو تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے. ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کی کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. مثلاً جھوٹ بول دیا، غیبت میں حصہ ڈال دیا، کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کیا وغیرہ. جب یہ گناہ کے کام کیے تو اس کے نتیجے میں جہنم میں چلا جائے گا. حدیث شریف میں فرمایا کہ بہت سے لوگ زبان کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. لہٰذا یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اگر اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو، اس کو قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑو اور اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرو. اسی لیے فرمایا یا تو زبان سے صحیح بات بولو ورنہ خاموش رہو، اس لیے کہ خاموشی اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ آدمی غلط بات زبان سے نکالے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے اندر جتنے اعضاء ہیں وہ سب زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے زبان تو اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہم تو تیرے تابع ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی رہی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ انسان کا سارا جسم زبان کے تابع ہوتا ہے. اگر زبان نے غلط کام شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے وہ زبان سے کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا
ورنہ تیرے کرتوت کی وجہ سے ہم بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ بہرحال اس زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جب تک انسان اس پر قابو نہ پالے اور اس کو گناہوں سے نہ بچا لے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس زبان کی حفاظت کرنے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پردہ